السلام علیکم جی، کرنٹ افیئرز شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ ریاست کے اندر ریاست، حال ہی میں ایک واقعہ ہوا اور کچے کا علاقہ جو ہے اس میں واقعہ ہوا، ہمارے 12 پولیس کے جوان شہید ہوئے۔ تو اس کے ساتھ جڑی بہت سے چیزیں سامنے آئیں کہ یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ ریاست کے اندر ریاست ہے، یہاں سے کون سے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو سرپرستی کرتے ہیں، سیاستدان ہیں، پتھارے دار ہیں، وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، اور یہاں پہ یہ بڑی دیر سے آپریشن ہوتے رہے ہیں۔ اب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو لیکن خامی کہاں پہ ہے، مسائل ہیں کیا، اور ریاست کیوں نہیں ایک خاص انداز میں آگے جا کے کوئی لوگوں کو انصاف کر پا رہی یا ڈیلیور کر پا رہی۔ یہ ریاست کی یہ جو کمزوری ہے جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 12 شہادتیں ہوئیں اور اتنی آسانی سے ہمارے جوان جو ہیں وہ شکار ہوئے ایسے لوگوں کا، تو اس سے کیا میسج قوم میں جائے گا؟ تحفظ تو جو ہے وہ ظاہر قوم محسوس کرتی ہے کہ عدم تحفظ کا شکار ہوگی۔ تو ان ساری باتوں کا احاطہ کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب کرنل سیف قریشی۔ آپ سابق چیئرمین ہیں وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے۔ جناب کرنل صاحب، آپ کو شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تو کرنل صاحب، یہ ریاست کے اندر ریاست والی صورتحال دکھائی دے رہی ہے اور لوگوں میں ایک بے اعتمادی سی ریاست میں پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک مملکت خدا داد پاکستان میں کتنے قوانین ہیں، کتنے لوگوں کا لا چل رہا ہے، مائی ورڈ از لا والی کیفیت دکھائی دے رہی ہے۔ جناب، اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف صاحب، جب ملک میں حکمران جی، نااہل، نالائق اور خود غرض اور وطن پرستی سے دور، قوم سے دور، لوگوں کی بجائے ایک خاص کلاس کے نمائندے ہو جائیں اور ملک ڈیوائیڈ ہو جائے مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں۔ ریاستیں کہہ لیں، ان کو وڈیرا کہہ لیں، ان کو ملک کہہ لیں، ان کو چودھری کہہ لیں، ان کو خان کہہ لیں، ان کو کچھ بھی کہہ لیں۔ گورا تو ان کو نواز گیا تھا، اس نے جاگیریں دے دی ان کو، جی اس نے استعمال بھی کیا، اور کہتے گھوڑا دوڑاؤ جہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک جاگیر دے رہے تھے۔ جس نے اس کی خدمت کی، بلکہ میں کہوں گا جس نے اس کی غلامی کی، تو وہ غلام در غلام نسلیں چلی آ اس کا رہی مطلب جو بڑے بڑے آج کل نواب فلانا، آخر میں نام نہیں لوں گا، فلانا ٹرائب کا چیف اور یہ وہ، آپ کسی زیادہ تر انہی کے ہی نوازے ہوئے ہیں۔ جی سیف الرحمان صاحب، کسی کو آپ اسٹڈی کر لیں 1857 سے لے کے آنورڈ، جی، سارے اس کے کون کون اس کے جد و امجد تھے اور ان کے کیا ان کی کارروائیاں تھیں، کس طریقے سے وہ گوروں کے اور انہوں نے جنگ آزادی کو بھی نقصان پہنچایا، جنگ آزادی کو بھی نقصان پہنچایا۔ انہوں نے تو آخری دن تک جلیانوالے باغ تک اڑا کے رکھ دیا اور ظلم کیا۔ یعنی جلیانوالے باغ کا بھی جو واقعہ اس میں ہمارے یہ لوگ، بالکل اپنے ہی لوگ شامل ہیں۔ بالکل۔ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ جو بھی بنتا، یہ تو پھر جنرل ڈائر سے زیادہ ظالم ہوئے نا، زیادہ ظالم ہے۔ جنرل ڈائر تو چلو اغیار میں آتا تھا نا۔ جی ہاں، تو جو اپنے کلمہ گو کو، ہاں، اپنے وطن کے، اپنے ہم وطن ہو گئے، ہم مذہب ہو گئے، ہم وطن کو، ہم ایک ہی مذہب کلمہ کو پڑھنے والے، اور بے گناہ کو، اور بے گناہ اور غریب کو اس کا خون کرتے ہو، تو اللہ کدھر معاف کرے گا؟ لیکن ابھی تک تو وہ معافی نظر آ رہی ہے ان کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ معافی تو نہیں ہے، اللہ کی پکڑ میں آتے دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے۔ مگر جب ان کو آپ بڑے غور سے معائنہ کریں ان سب کا کہ کن پہ کیا گزری اور کن حالات سے، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں، اللہ سے ڈر کے ہی رہیں، اپنا دھیان رکھیں، آپ لوگوں کی خدمت کریں اور خلوص سے کریں، اور اپنے وطن کی حب الوطنی کا سودا نہ کریں۔ اس خلوص میں رکاوٹ کیا ہے؟ آپ برطانیہ کا ماڈل دیکھتے ہیں، خلوص نظر آتا ہے لیڈروں میں، رکاوٹ کا سیول سرونٹس میں بھی نظر آتا ہے، میں فوجیوں میں بھی آتا ہے، ججوں میں بھی آتا ہے۔ میں عرض کروں، ہمارے ہاں نہیں آتا یہ نظر۔ میں عرض کروں کہ
ایک خاص ایریا جس سے ہمارے لوگ کا پیشہ ہی عسکر پسندی ہو گیا، جیسے مارشل کوئی ایریاز کے جس لوگ کو ہیں آپ کچھ۔ مارشل ایریا کہتے ہیں۔ یہ ویسے آئیڈینٹیفائی انگریزوں نے کیا تھا کہ یہ مارشل ایریا، یا وہ شروع ہی سے کچھ اس طرح آئیڈینٹیفائڈ تھے؟ جی نہیں، انگریزوں کے ہوتے ہوئے جہاں سے ان کو مین زیادہ پاور، کیٹیگرائز تو انہوں نے کیا جہاں نا ان سے کہتے ہیں۔ ان کو مین پاور ملا کرتی تھی، ہاں، اور ان کو پھر انہوں نے مارکنگ کا لی اور کہ یہ اچھی بہادر فائٹنگ مین پاور ملا کرتی تھی، تو انہوں نے لیبل کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک۔ لیکن ایسے علاقے کہ جہاں روزگار کے وسائل کی کمی ہو، قدرتی وسائل کی کمی ہو، جہاں کاروبار کی کمی ہو، جہاں تعلیم کی کمی ہو، اور جہاں اخلاق اور اخلاص اور مورل کوالٹیز کی کمی ہو، تو اس جگہ کے اوپر پھر یہ جنگجویانہ مزاج پنپتا ہے پھر، یہ اس قسم کی پھر لوگ Tendencies آ جاتی ہیں۔ ہتھیار اٹھا کے تو وہ روزگار ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ یہ آسان کام ہے اور پھر آن سیل ہوتے ہیں وہ، اور یہ on سب سے sale ہے ہوتے کہ ہیں۔ آپ اپنا ضمیر بیچیں، اپنی یعنی کہیں سے بھی اپنا اچھا دام لگ جائے تو چلے جائیں گے۔ آپ مذہب بیچیں، آپ ڈالروں کے لیے دہشت گرد بن جائیں۔ تو ہم نے تو ڈالروں کے لیے دہشت گرد جگہ جگہ بنا دی ہے۔ ہم نے کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی پکے کے ڈاکوؤں کو دے دی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور پکے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو کون ہے اور ویسے؟ پکے کے ڈاکو جو ہیں وہ اس قسم کے وہ اشرافیہ محل، جو ہماری ہے، وہ اشرافیہ پھر ادھر بھی اور ملک کے باہر بھی، کسی ملک میں آپ چلے جائیں آپ کو ادھر ہی پکے کے ڈاکو ملیں گے۔ بلینئر، اچھا، اور ہمارے والے بلینر، ہمارے والے بلینئر اور وہاں پیسہ انہوں نے وہاں پار کیا ہوا ہے۔ اور پار کیا ہے۔ اور پھر اگر آپ ان کی بھی، جو بندہ کہیں باہر ہوتا ہے اور بلینئر ٹریلین ہوتا ہے، اس کی بھی تھوڑی ذرا آپ تفتیش کریں کہ جب یہ آیا تھا تو کیا لایا تھا، کیسے آیا تھا، پراپر جائز ویزے پہ آیا تھا کہ ناجائز پہ آیا تھا، یہ جہاز پہ بیٹھ کے آیا تھا کہ بحری جہاز پہ بیٹھ کے آیا تھا کہ لانچ میں آیا تھا کہ یا کنٹینر میں آیا تھا، کتنے ملکوں سے ہو کے، آپ کی مراد ہے کہ ایجنٹوں سے۔ 1947 میں آزادی کے وقت؟ جی نہیں، میں آزادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں، میں ابھی ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ ادھر سے ڈالر کہیں اور لے کے، کہیں اور گرین کارڈ ڈھونڈ کے تھے، انہوں نے کمائی پاکستان سے، بادشاہی پاکستان میں اور عیاشیاں باہر میں۔ لیکن میں نے سنا کہ وہ تو اب تو ہمارے بے شمار جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں تقریباً تمام اداروں میں، ان کے باہر امریکہ میں یا ایسے ہی ہے، ممالک میں پیسہ ایسے ہی ہے، ایک اور ہماری جائیدادیں اور جی بہت کچھ ہے۔ ایک ہماری، پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ جب ویسٹ اپنی دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں بنا رہا تھا 150-200 سال پہلے، جب کیمبرج بن رہا تھا، کارنل بن رہا تھا، MIT آکسفورڈ نظر آ رہا تھا، ہارورڈ نظر آ رہا تھا، ہم کیا بنا رہے تھے؟ ہم نور جہاں کا محل بنا رہے تھے۔ ہاں، وہ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے ممتاز محل کا آگرہ جو ہے، وہ کہتا ہے وہاں یونیورسٹیاں بن رہی تھی، ہم ادھر آپ خاتون کے عشق میں یہاں محل بنا رہے تھے۔ ادھر بادشاہ سلامت انارکلی کے جی ڈانس دیکھا کرتے تھے، جی، تو وہی سیکھ کے ہم نے کنٹینر کے آگے ناچنا شروع کر دیا 2014۔ اچھا، ان میں بھی روح نہیں کی ہے میرا خیال ہے۔ دیکھیے نا، وہ DNA کہیں نہ کہیں چلتا چلاتا نظر آ جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اپنے اسلام کی طرف ہوتے، اپنے اقدار کی طرف ہوتے، اپنے اخلاق کی طرف ہوتے، اپنی وطن پرستی کی طرف ہوتے، تو پھر ہم ہر تقریر میں، ہر جگہ میں، ہر تقریر میں، ہر جگہ میں ہم مغرب کی مثالیں دیتے۔ مغرب کی میری گزارش یہ ہے کہ نہیں، وہ تو ایک وقت میں کئی مثالیں دیتے تھے نا، کبھی وہ چین کا ماڈل، کبھی برطانیہ کا ماڈل، کبھی ریاست مدینہ، اس طرح کے کئی ماڈل آئے۔ چلیں صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد پھر دوبارہ جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں۔ جی ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی، آپ سابق چیئرمین ہیں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن۔ جی کرنل صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ جب ہمارے ملک میں جو لوگ آئے اور انہوں نے آ کے پھر اسی وطن کو لوٹ کھسوٹ کی اور پھر بہت سا پیسہ پار کر لیا باہر جا کے، تو اس کا آپ بتا رہے ہیں نا کہ نقصان نیچے تک آتا ہے۔
سر اس کا نقصان یہ اچھا یہ ہوا بتائیں گے، یہ روایتی طور پہ ہم کہتے ہیں نقصان ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے مثلا پہ؟ جی تھوڑا سا آج ایکسپلین کر ہی دیں۔ سرکار کے خزانے کو جب لوٹا جائے گا، سرکار کے قدرتی وسائل کو، سرکار کی زمینوں کو، سرکار کی سونے کی کانوں کو، سرکار کی کاپر کی کانوں کو، سرکار کی مولبڈیم کی کانوں کو، سرکار کی ریئر ارتھ کو، سرکار کے تیل اور گیس کے ذخائر کو، سرکار کے فارسٹ کے ذخائر، جب ہم سرکار کو بیچیں گے، لوٹیں گے، اس کا فائدہ اٹھائیں گے، نجائز قبضے کریں گے، اور اس کا جو فائدہ اور جو ریونیو اور جو ٹیکس اور جو قیمت سرکار کے خزانے میں جانی چاہیے وہ ہماری نہیں جائے، جیبوں میں آ جائے، وہ ہماری جیبوں میں آئے گی، یا ہمارے جو پرنسپلز ہیں پیچھے جی، اور ان کے چلی جائے گی، ہم کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بنیں گے ایٹ دا کاسٹ آف دا پبلک، ایٹ دی کاسٹ آف حکومت پاکستان۔ پاکستان لوارث کر دیا ہم نے، پاکستان ہم نے یتیم کر دیا، پاکستان ہم نے غریب کر دیا، پاکستان ہم نے مفلوج کر دیا، پاکستان ہم نے ڈیفالٹ کر دیا، ڈیفالٹ کر دیا۔ ہمیں پھر بھی غیرت نہیں آئی۔ آج کے دن میں گریبان میں منہ ڈال کے ہر بندے کو سوچنا تو کرن چاہیے۔ صاحب اتنے قوانین ہیں، 1947 سے پاکستان اینٹی کرپشن ایکٹ، پھر اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ، ایف آئی اے ایکٹ، میں عرض کروں پھر کہ احتساب بیورو، پھر نیب۔ آپ کے ملک میں پچھلے 70 سال میں کوئی بھی احتساب کا ادارہ صحیح کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے احتساب کیا ہی نہیں، احتساب ہے جی جب آپ پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی کریں، پریونٹیو، یہ واردات بڑی عمدہ ہونے بات ہے۔ سے پہلے آپ اس کو روکیں۔ آپ کو واردات کر لیا پھر تو وہ کوئی واردات جب ڈیمیجز دے کے بیچ میں نکل جائے گا۔ جب پلان ہو رہی ہے واردات، 2 نمبر بندے آپ کے علاقے میں پنپ رہے ہیں، جب وہ کرمنل کام کر رہے ہیں، جب وہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، جب وہ سرکار کے وسائل، سرکار کے عملے اور پٹواریوں اور باقی ریونیو سٹاف کے ساتھ مل کے کھا رہے ہیں، جب وہ ملک ریاض سے لے کے تو کیا کیا بن رہے ہیں اس وقت آپ نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں۔ لیکن ملک نہ ریاض صرف آپ نے تجارت کر رہے تھے یا کوئی نہ نجائز کیا آپ نے کیا؟ آنکھیں بند کی، جی ملک ریاض نے کیا نہیں کیا، کتنی سرکار کی زمینیں اس نے نہیں ڈالی، کراچی سے لے کے اسلام آباد کے فارسٹ تک کو چھوڑا اس نے، نہیں وہ کوئی انہوں نے قبضہ کیا تھا؟ جیتے اور کیا، وہ کو خرید کے سرکار سے زمینیں انہوں نے لی۔ اچھا قبضہ کیا وہ؟ قبضہ کرنے کی حد یہ ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کی زمینوں سے بھی زیادتی کر کے چھین لی ہوئی ہیں۔ چھین لی۔ تو جو میں نام لے لیتا ہوں، چیف کنزرویٹو خالد نام ہے جی اس کا، اچھا 2015 میں میرے پاس آیا جب میں چیئرمین تھا، چیف کنزرویٹر آف فارسٹ، پورے پاکستان کے؟ نہیں جی اس علاقے کے، اچھا اس اسلام آباد کے علاقے کے، ٹھیک ہے۔ اور میری جان کو خطرہ ہے، مجھے ریاض ملک مروا دے گا۔ آپ اس وقت پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے چیئرمین تھے؟ جی میں کیوں تمہیں مروا دے گا، وہ تو کاروباری بندہ ہے، لوگ اس کے متعلق اچھی بات کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پوچھا آپ نے بھی یہ کہا۔ جی ہاں، تو اس نے کہا جی کہ اس نے یہ کیا، میں کہ اس کا ثبوت کیا، تمہیں پتہ کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، اگر یہ غلط ثابت ہوا تو میں تم پہ ایکشن لوں تو گا، میں تم پہ ایکشن لے لوں گا۔ اس نے کہا جی میں آپ کے پاس نیم عدالتی اختیارات تھے؟ جی میرے پاس بڑے اختیار تھے، اچھا میرے پاس اتنے انتظامی تو تھے جی لیکن میرے پاس اتنے اختیار انتظامی تو تھے لیکن جی میرے پاس وارنٹ جاری کرنے کے، وارنٹ جاری کرنے کے، اور جو پیش نہ ہو اس کو گرفتار کر یہ کے بھی پیش کروانے یعنی کے، جوڈیشل پارٹ اور جو چیز میجسٹریل پارٹ، جو ڈاکومنٹ مجھے سے نہیں جی میں لیگل پار کہوں گا، جج کی بات، چلیں لیگل پارٹ، جو کوئی ڈاکومنٹ مجھے پیش نہ کرے تو وہ ڈاکومنٹ ادھر سے پیش کرو، میرے پاس اتنے اختیارات آج بھی کال کر سکتے ہیں نا آن اتھارٹی۔ پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن آپ کے ملک کی بہت طاقتور ادارہ ہے، اگر اس کا اب تو میں نہیں محسوس کر رہا کہ وہ طاقتور ہے، اب تو جی میری گزارش یہ ہے کہ میرے سے پہلے بھی یا شاید میرے کے بعد بھی طاقتور کرنے کے لیے آپ کو رسک لینا پڑتا ہے اور اسرٹ کرنا پڑتا ہے، بات کرنے کے لیے بھی آپ کو اسٹڈی بھی کرنی پڑتی ہے، آپ کو ثبوت بھی رکھنے پڑتے ہیں، ایویڈنس بھی رکھنی پڑتی ہے، اور ساتھ ایمان کامل، اور ساتھ کلشن کوف کے کرائے کے قاتلوں کے سامنے بھی اپنی تو ایسے بات کرنی ایسے مافیا پہ ایسے ملکوں میں کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہادری ہے، اس لیے جرأت کا کام۔ لوگ بات کرتے نہیں ہیں، اور وہ بندہ کبھی ایک گار بیچارہ لیتا تھا، کبھی دوسرا لیتا تھا، دیے اس نے مجھے ثبوت۔ اچھا میں ریاض ملک کے بعد بات کی ہے نا، چیلنج کرے مجھے، میں ثبوت سارے بار لے آؤں۔ ٹھیک ہے،
اس پہ انکوائریاں ہوئی ہیں. اچھا اس میں پھر آپ نے ان کو موقع دیا, مطلب ریاض کو موقع دیا بات کرنے کا؟ چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت. انکوائری ہوئی کہ اسلام آباد میں فارسٹ کا ایریا کدھر گیا. اس کے بعد پھر انکوائریوں کا کیا اشر نشر ہوا, اس کے بعد کچھ اور بھی ہوا, پھر کچھ اور بھی ہوا. بہرحال میں اس سے بھی زیادہ بات یہ ہے کہ جو ابھی 200-250 کلومیٹر جی کے ایریے میں, یہ جس کو ہم کچے کا ایریا کہہ رہے ہیں, کچے 6 لاکھ ایکڑ, جس ہر ایکڑ کی سالانہ آمدن 4 فصلیں ہیں, ہر فصل 2-4 لاکھ روپیہ دیتی ہے, یہ تقریباً 1 ملین ایک ایکڑ دیتا ہے. 6 لاکھ سے ضرب دے کتنے پیسہ ہر سال آتا ہے, تو جاتا کدھر ہے؟ یہ تو کوئی 60-70 خرب کے قریب پہنچ جاتا ہے. 2-4 بلین کے لیے ہم IMF کے ترلے کر رہے ہیں, اور مختلف ملکوں کے ترلے کر رہے ہیں, ری شیڈول کے لیے محنتیں کر رہے ہیں. تو اگر ہم اپنے ملک کے اندر ہی چیزوں کو اسٹریم لائن کر لیں, گزارش یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی, میرا ملک غریب نہیں ہے, میرا ملک قطعی طور پہ وسائل سے کم نہیں ہے. میرے ملک کے کام کرنے والے لوگ بھی محنتی لوگ ہیں, یہ یقیناً قابل لوگ ہیں, انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہی لوگ ہیں جو باہر جا کے تو آپ کو کمائی کر باہر کے لوگ مانتے ہیں, 10-12 گھنٹے کھڑے ہو کے ہمارے ہنرمندوں کو ہر ملک میں کمائی کر کے آتے ہیں. ادھر آتے ہیں تو ادھر ان کو سوائے اسٹریٹ کرائم سے 4 بندے اکٹھے ہو کے پسٹل کرائے پہ لے کے موٹر سائیکلوں پہ جا کے لوگوں موبائل چھیننے کے علاوہ اور روزگار نہیں. ادھر کرنسا جب ادھر آتے ہیں تو ادھر آگے وہ اپنی اسپرٹ ان کی لوز ڈیمپن ہو جاتی ہے, یا ان کو مواقع نہیں ملتے؟ مواقع نہیں ملتے, وہ پھر اس لیے مواقع نہیں ملتے. ادھر آپ نے بجلی دیتے نہیں ہیں, آپ تیل نہیں دیتے, آپ گیس نہیں دیتے, آپ روزگار کے جتنی آپ نے انڈسٹری آپ نے ختم کر دی, ٹریڈ آپ نے ختم کر دی, ایکسپورٹ آپ نے ختم کر دی. کس چیز کو آپ نے محنت کر کے اٹھایا؟ اور جگہ جگہ آپ نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہر جگہ کے اوپر لوگوں نے اپنے ڈاکو پالے ہوئے ہیں, بدماش پالے ہیں, قاتل پالے ہوئے ہیں. تو باقی رہتی کھوتی کسر جو ہے وہ غیر ملکی انڈیا نے اور افغانیوں نے اور باقیوں نے اکٹھے ہو کے آپ کے اندر وہ اتنے ایسا غریب اور ایسا کمزور کر دیا کہ نیوکلیئر ایسٹ کے اوپر اور مختلف علاقوں میں دہشت گرد لگے پھر رہے ہیں جو آپ کو, اور پھر ایسے دہشت گرد بھی ہے کہ جو ملک کو روزانہ جھٹکا دیتا ہے نیچے گرانے کے لیے اکنامکلی 9.8 رچٹر اسکیل پر. جی اچھا ہم ایک اور بریک کی طرف جا رہے ہیں جی, ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی, سابق چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن. آپ نے کرنل صاحب کیا کہا کہ ایک ایسا دہشت گرد, غالباً یہ لفظ بولا ہے, جو روزانہ ملک کو جھٹکے دیتا ہے. 9.8 جس دن سے 2014 سے وہ کھل کے باہر آ گیا نا جی, اس کو تو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا حکیم سعید نے. اچھا اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا یہ ہم بڑا کوٹ کرتے ہیں کہ حکیم سعید کی آبزرویشن غلط نہیں ہو سکتی. کیسے غلط ہے؟ وہ تو انہوں نے پرنٹ کر دی نائب وقت اخبار میں. اچھا وہ تو آپ کو اخبار مل جاتا ہے, انہوں نے پرنٹ کر دی, کہہ دیا کسی کا پلانٹڈ ہے. اور جس بندے نے لیڈر بننے سے پہلے اس کو ڈینائی کرنا تھا, جو اس کو کلیئر کرنا تھا, کوئی آپ نے کلیریفیکیشن دیکھی ہے تو مجھے بتا دیں. آج تک نہیں, وہ آپ نے اس کو 804 نمبر کو میری گزارش ہے کہ ان دونوں نہیں مبرہ کیا سمجھتے ہیں, وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی حقیقت یہی ہے. وہ اگلی بات کریں گے, لوگ ثبوت باہر نکال دیں گے. وہ ٹاپک کو بند اس لیے کرتے ہیں کہ آگے چلے نا. مجھے یہ بتائیں ایک اور چیز بتائیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ اسلام کا, شریعت کا, ختم نبوت کا آپ نے قانون, ٹھیک ہے, یہی ہے پاکستان, یہی ہے ٹھیک ہے کہ ہم مومن مسلمان ہر طریقے شریعت کے پابند ہوں گے. اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. کون سا ایک بندہ اس ملک میں مجھے بتا دے اس سمیت جو یہ کہے کہ وہ بیٹی جو میری وہ جائز ہے ناجائز نہیں ہے, یا میری بیٹی نہیں. دونوں میں سے ایک بیان. ان کے فالوورز کہتے ہیں یہ تو ان کا ذاتی فعل ہے. بابا ذاتی کیا ہوتا ہے؟ ذاتی میں گردن اٹھ جاتی ہے. جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو سعودی عرب میں اسلام میں اگلے دن گردن نہیں ہوتی ہے آپ کی, ذاتی فعل ہی ہوتا ہے. یہ تو ان کی تو آپ نے ناجائز کا مطلب کیا, آپ نے زنا کیا,
کھل کے بات کرنا جی. کیوں آپ جرنلزم لیکن آج کل اور یہ میڈیا والے گول مول آج کل یہ ماڈرنائزیشن لبرلزم کا دور ہے نا جی, اس میں اس کو کوئی بطور فیشن پسند کرتے ہیں. نہ آج ہے نہ کل ہے. آج بھی مسلمان ہیں, آج سے 1400 سال پہلے بھی مسلمان تھے, اور وہی قرآن, وہی شریعت, وہی پابندی وہ تب بھی تھی, اب بھی ہے, کوئی نہیں فرق نہیں. لیکن وہ تو پاپولر ہی اپنے پلے بوائے ہونے کی وجہ سے ہوئے نا. یہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ پاپولر ہے؟ اچھا, لیکن ہم تو یہی عام کامن مین جتنے بلین ڈالر سوشل میڈیا پہ خرچ ہوئے اور اب تک ہو رہے ہیں, وہ کدھر سے آئے؟ فارن فنڈنگ کا کیس کدھر گیا؟ نہیں تھی فارن فنڈنگ, پیسے نہیں لیے, باہر سے ڈالر نہیں آتے رہے. کیوں آتے رہے؟ وہ تو ان کے فالوورز بھیجتے تھے. بابا ان کے میری بات سنیں, ان کے فالوور نہیں, فارن کمپنیاں بھیجتی رہی ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیاں بھیجتی رہی ہیں. جواب دیتے ہیں انہوں نے اتنے سال, آپ کے لا میں تو اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ آپ نے اتنے نہیں, لا میں تو بڑی سخت ہے. جس وقت قانون نافذ کرنا ہو, وہ اکبر ایس احمد کتنے سال آپ نے اس کو رولا ہے. وہ فائننس تھا, اس کے پاس تھے یہ اکاؤنٹ, ایک ایک اکاؤنٹ کا پروف اس کے پاس ہے. وہ تو گھر کا بھیدی ہے نا, تو اس نے سارے ثبوت پہ پیش کیے. لیکن ان کو پھر آپ نے منطقی انجام پہ تو نہیں پہنچی نا جی وہ سارا. اس لیے جی کہ یہ اکیلا ہی تو نہیں ہے نا, اس کے باہر والے, ابھی آپ کو باہر والے بھی پکڑا گیا نا, ایک نظر آ رہے ہیں کہ کون بچا رہا تھا. یہ کون کہہ رہا تھا یہ ذاتی فعل ہے, میڈیا والے بات نہ کرو. یہ کون کہہ رہا تھا فارن فنڈنگ کو ڈیٹے ڈالتے جاؤ, جو وہ ذاتی فعل ہے, وہ ساری ذاتی فعل ہے. تو لیڈر کس چیز کا ہے؟ نہیں, وہ تو ذاتی فعل ہے تو ملک بھی فعل ہے. بابا لیڈر تو اس کو کسی نائٹ کلب کا ہونا چاہیے. وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا لیڈر کیا ہے؟ اچھا چلیں اب آ جاتے ہیں ریاست کے اندر ریاست پہ. یہ جو پیسے ہیں اس کے 10 لاکھ روپیہ فی ایکڑ, 6 لاکھ سے اگر 6 لاکھ, یہ ٹریلین کے لگ بھگ 60-70 ٹریلین ہے. جی جی. اور اگر اس کی آپ قیمت لگائیں, اس قیمت زمین کی, تو وہ تو کتنے ٹریلین قرضے آپ کے تو 1 مہینے میں ادا ہو جائیں گے. سرکار کی زمین ہے, کسی کے باپ کی زمین نہیں. حکومت پاکستان کی. گورا یہ نہیں لکھ کے گیا, گورا بہت کچھ لکھ کے دے گیا ہے, بڑے اس نے سیٹھ بنائے اور بڈیرے بنائے, یہ نہیں لکھ کے دے گیا. تو یہ زمینیں شاملات دیتے ہیں یا کیا ہیں ویسے؟ جی سرکار کی سیدھی کوئی شاملات نہیں ہے. سرکار کی زمین حکومت پاکستان, یعنی کوئی ذاتی فرد کی ملکیت کچھ بھی نہیں جی. آپ کا اشتمال ریونیو ایکٹ 1967 میں آپ نے اس زمین کا لاسٹ استعمال کیا. قانون یہ ہے کہ ہر 25 سال بعد آپ نے زمین کو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 1967 سے لے کے 2024 تک کیوں نہیں ہوا؟ کتنے چیف سیکرٹری, کتنے چیف منسٹر, کتنے ریونیو منسٹر, کتنے وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, تمام کا احتساب ہونا چاہیے. نہیں تو پٹواری جو ہر سال ہر فصل پہ خسرہ گرداوری کرتا ہے, وہ بھی نہیں ہوئی یہاں بالکل سرے سے, یعنی کام ہوا ہی نہیں, یعنی محکمہ مال نے کام ہی نہیں کیا اپنا. جدھر مکمکا ہو جائے 5,000 ہزار ایکڑ 10,000 ایکڑ جو ہے وہ آپس میں بانٹے جائیں, تو اس کا دیکھ لیں فائدہ کس کس کو آتا ہے, کون بچا ہے کون نہیں بچا. ادھر پولیس کے بیچارے چند ایک شہیدوں نے ان کو تو بیچاروں کو ایسے نہیں, دے ڈائیڈ لائک اے لیم ڈک, خدا کا بیچارے ایسے جیسے. میں ابھی ایک اور عرض کروں گا سیف صاحب, آپ کی پولیس جو ہے وہ آپ کو ایسے آپریشن کے لیے نہیں, وہ تو ٹرینڈ ہی نہیں ہے. وہ ابھی میں یہ پوچھوں گا وہ کس چیز میں ٹرینڈ ہے آپ, سوائے گارڈ ڈیوٹی کے, آفس ڈیوٹی کے, یا گاڑیوں کے ڈرائیور گاڑیاں چلانے کے. ان بیچاروں کو ایلیٹ فورس کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں, وہ کتنی کہ تھوڑی بہت ہے. وہ اس قابل ہے کہ باقی جو اس میں ویسے جو ان کے ایلیٹ کے کمانڈر تھے وہ آرمی سے تھے, باقی آپ کے جتنے بھی ہیں, جتنے آپ کے تھانے دار سے لے کے نیچے تک فورس ہے, یہ کسی وقت ہمارے بڑے اچھے افسر ہیں. آپ کا عثمان انور اچھا افسر ہے, آئی جی جو ہے, باقی بھی سب اچھے افسر ہیں, تو اوپر گئے ہیں نا جی. ان کو بیٹھ کے اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور اپنی زندگی میں کچھ اچھا کام کر جانا چاہیے اس ملک کے لیے. نہیں تو اب کچے کا آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کچے کے آپریشن سارے کچے
کچے اور پکے دونوں کا آپریشن ہونا چاہیے. پکے کے ڈاکو بھی پکڑے جو اس کے جس منافع لیتے ہیں, اور پکے کے بھی کچے کے پکڑے جاتے ہیں تو وکیل حضرات بڑی بڑی فیسیں لے کے جج انہوں کا منہ ویکھتے ہیں تو انہوں نے چھڈ دیندے. پھر عدلیہ کی ریفارم کریں. عدلیہ کی بھی عدلیہ تو ریفارمز کو قبول ہی نہیں کرتی نا. نہیں جی کرے وہ گی. تو بھی اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے کہ جی پارلیمنٹ کو کیا اختیار ہے ہمارے لیے قانون بنائے. دیکھیے جب ہر ایک کو ہر جگہ پہ دوسرے کی شدید قسم کی کمزوریاں نظر آتی ہیں تو وہ پھر کوئی کسی کو کچھ کہنے کے قابل نہیں رہتا. ہم اس قسم کی کمزوریوں میں پھنس گئے ہیں کہ ہمیں وہ جرت ہی فقدان کم نظر آ رہی ہے کہ میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکوں, آپ میری اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں, مگر ہم اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم پاکستان کو تو بچا لیں جی. نہیں لیکن تو ان کا کنسرن ہی نہیں ہے میرا. ان کا تو کنسرن اپنی ذات ہی ہے. اگر کنسرن اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر یہ کچے اور پکے کے ڈاکو بھی مر جائیں گے ساتھ ہی. پاکستان ختم ہوگا تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا. پھر یہ ریکارڈنگ اور کانے اور سونے کی اور پھر گوادر پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ نہ کریں. ہم ایک لاسٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں جناب. تو ہم جا رہے ہیں جی ایک اور بریک کی طرف, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی. کرنل صاحب آپ بات کر رہے تھے ابھی ریکارڈنگ کی بھی آپ نے بات کی, آئی پی پیز پہ بھی آپ نے بڑا جہاد کیا ہے اور کافی حد تک کامیابی بھی اس میں آپ کو حاصل ہوئی ہے کیونکہ لوگ اویئر ہو گئے ہیں اور حکومت وقت بھی خاص طور پہ محسوس کر رہی ہے کہ اس میں کوئی ریفارمز لائے جائیں, چیزیں تبدیل کی جائیں. تو اب اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے یا کیا مزید وے فارورڈ کیا آپ کیا کیا؟ دیکھیے جی میں چند ایک گزارشات کروں گا بڑے ادب سے. مجھے پتا کس کس کا کتنا مفاد ہے کس جگہ, ٹھیک ہے, اور کس کس نے اس میں قسمت بنائی ہے. قسمت بنائے بغیر آنکھیں بند کر کے سرنڈر ڈاکومنٹ کوئی نہیں لکھتا. صحیح بات ہے. ایگریمنٹ ہوتے ہیں برابر کے ایگریمنٹ ہمیشہ برابر کا. آپ ایک حکومت پاکستان کی طرف سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں, آپ کے وسائل ہیں, آپ کی کان ہے, سونا آپ کا ہے, اس کے اندر اور بھی جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ایسا ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کی ملکیت مانتے ہیں, اس سے واپس خریدتے ہیں 1 ارب روپے ارب ڈالر دے کے, اس کو 95 کے کتنے دے کے اس سے واپس خریدتے ہیں. تو ہم کیوں خریدتے ہیں اس سے واپس؟ یہ کیا تماشا کیا ہے. ان کا جھگڑا تھا ہول نمبر 3 کا جس کو کھولا ہوا تھا, اور کتنی عرصے کے لیے کھولا, 1993 سے لے کے 2011 تک جب افتخار صاحب نے اس میں وہ ڈگنگ کر رہے تھے جو پٹ کھولی ہوئی تھی. پٹ کھولی تھی. ان کو اجازت نہیں تھی کھولنے کی, ایکسپلور کرنے کی. ان کو صرف سروے کی اجازت تھی. سروے بھی پتہ لگائیں گے یہاں پہ سروے بھی کوئی سال کاپر زیادہ ہے, گولڈ زیادہ ہے. سروے بھی کوئی 6 مہینے سال کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سروے کون سا تھا جو 18 سال چلتا رہا, اور 18 سال سے آگے پھر 2024 تک چلتا رہا. یہ ہوتا کیا رہا 18 سے 11 سے لے کے پھر 24 تک کیا ہوتا رہا 13 سال. کس نے اس میں سے دیہڑی لگائی ہے سب کا پتہ ہے. میری زبان نہ کھلائیں, ادھر بہت سارے لوگ ملک کھا بیٹھے ہیں. تو آپ جائیں عدالت میں جائیں, بند ہو جی, چھوڑیں عدالت کر جائیں. عدالت کا رستہ اگلوں نے بند کر دیا ہے. یہ جو آپ نے سرنڈر ڈاکومنٹ لکھا ہے اس میں لکھا ہے وہ ڈاکومنٹ دکھا دیں گے آگے. اور جی وہ انہوں نے نہ آپ کی کورٹ, نہ سپریم کورٹ, نہ پارلیمنٹ, نہ نیب, نہ صدر محترم, نہ وزیر, کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. کریں بات لکھ کے سائن کر کے آپ کے اسی نے 804 نے اتوار والے دن دوپہر کو, اچھا جب آپ کا نو کانفیڈنس موو اگلے دن ہونی تھی, اس دن دوپہر کو سائن کیا آنکھیں بند کر کے. 1800 صفحے. میں پوچھوں گا کس نے پڑھے ایگریمنٹ کو کرتے ہوئے. وہ ایگریمنٹ کنہوں نے لکھا, کون سی ٹیم تھی جس نے ملک بیچ دیا, اور وہ ایگریمنٹ کس نے ویٹ کیا, کس نے ویریفائی کیا. پڑھے ہوئے ہیں تو پارٹی لیتے تھوڑی دیر, پڑھنا تو اتنا مشکل نہیں تھا ان کے لیے. تو پھر وہ ایگریمنٹ جو ہے نا اس کو ذرا پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرا دیں. وہ گیا کہاں ڈاکومنٹ؟ میں ایک اور چیز آپ سے پوچھتا ہوں, اور کس کے مابین معاہدہ تھا؟ پاکستان گورنمنٹ, بیری گولڈ اور ٹی سی سی تینوں. ٹی سی سی کو آپ نے ٹی سی کا تھا وہ, ٹی سی سی کو آپ نے 1 ارب ٹی سی سی کو دیا نا. وہ 1 ارب سے کچھ کم تھا, 90, باقی ہمیں معاف کر دیا انہوں نے.
وہ جی معاف کدھر کر دیا، توبہ کرے. اچھا ڈیفر، آپ نے 50% وہ ان کو وسائل دے دیا آپ نے. کتنے سال کے لیے کتنے سال کے لیے بتائیں؟ اس کو آپ نے کہا جی کہ ہمیں جو جرمانہ ہے 6.5 ارب ڈالر 5.95 بلین، 6 لے لیں، $6 بلین کا جرمانہ ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بڑی رقم ہے. اور ساتھ انہوں نے ٹائم لیا کہ یہ نیگوسیشن کر کے ٹھیک کر لیتے ہیں. اس وقت جب یہ ہوا، یا اس سے آرڈر آنے سے پہلے، میرے ایک ایسے شخص ابھی بھی زندہ ہیں، نام لے لیتا ہوں، کوئی صبرمند مبارک صاحب. ٹھیک ہے. ان کو بلایا گیا کورٹ میں، کراس ضامین کیا گیا. چوری افتخار کی کورٹ میں؟ نہیں جی نہیں، انٹرنیشنل کورٹ میں جرمانہ کر کے، جہاں پہ ہمیں پینلٹی پڑی ہے. ان کو کہ زبان کھولے، وہ بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، مجھے کنفائڈ کر چکے ہیں. اور جب انہوں نے کنفائڈ کیا تھا اس دن کا میں تو مشن اورینٹیڈ ہو گیا ہوں کہ میں نے ریکارڈنگ کو کسی کو دائیں بائیں نہیں کرنے دینا. نہیں تو وہ جو سمر مبارک بند نے آربیٹریشن کورٹ میں انٹرنیشنل گواہی دی یا کوئی ایکسپلینیشن دی، اس کے نتیجے میں پھر ہمیں کوئی ریلیف ملا یا کیا ہوا؟ وہ آن ریکارڈ اس وقت جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت تک کوئی جرمانہ نہیں ہوا تھا. اس وقت یہ ملا کہ آپس میں طے کر لیں آؤٹ آف کورٹ. تو سمر مبارک بند اس ڈیل کا حصہ تھے. لوگ آ کے اسلام آباد میں دائیں بائیں گھومتے پھرتے تھے. انہوں نے کہا جی ہمارا $20 ملین خرچہ آیا سروے سروے کر دیں، اور جو ہمارا خرچہ آیا وہ ہمیں ادا کر دیں، جہاں ہمیں اس کے عوض ہمیں سونا نکال دیں. بڑی جائز ڈیمانڈ تھی. 20 لے لیتے، ملین لے لیتے، 1 بلین لے لیتے، کتنے صفر سال لگا لیتے، مگر معاملہ کہیں طے ہو سکتا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں چند ایک تھوڑا سا وقت مقرر کر لیں، 1.5 سال، جس میں ہم آپ کی سپرویژن میں ہم اپنا پٹ نمبر 3 کھولی ہوئی ہے، اس میں سے ہم لے لیتے ہیں، آپ اپنا حصہ رکھ لیں، ہم اپنا لے جاتے ہیں، اور جو ہم اکوپمنٹ جو چیزیں لائیں گی وہ ادھر آپ کی رہیں گی، آپ چلاتے رہیں. صبرمند مبارک صاحب اس پروجیکٹ کے اوپر اس وقت ان کے پاس یہ پروجیکٹ ہیڈ تھے. اس کو ان کے جانے کے بعد جب ہوا تو یہ اس کو سپروائز کر رہے تھے، اس لیے ان کو. لیکن یہ تو ریڈیشن میجرمنٹ ایکسپرٹ تھے. جی نہیں چھوڑے، میں جو بات کہتا ہوں یہ کافی کچھ ہے. ابھی پیچھے وہ چنوٹ کی مائنز کے اوپر بھی لک آفٹر کر رہے ہیں. بہرحال کر سکتے تھے، بالکل کام کر سکتے تھے، آج بھی کہیں گے کر سکتے ہیں. کسی کی بیرک گولڈ کی ان کو ضرورت نہیں ہے. بہرحال یعنی ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہماری اپنی کمپنیاں کر سکتی ہیں. صاحب صاحب بھولے بادشاہ، آپ بھی ان جو قوم یورینیم نکالتی ہے، انرچ کرتی ہے، ایٹم بم بناتی ہے، اس کو بلاسٹ بھی کر لیتی ہے اور اس کو آگے جگہ جگہ ڈپلائی بھی کر لیتی ہے اور کھڑی ہے اپنی جان بچا کے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کاپر کی میلوڈیوں کی اور سونے کی کان آپ نہیں ایکسپلور کر سکتے؟ کیا یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کام کیا ہوا اس پہ ہم نے مل کے کام کیا ہوا اس پہ کہ ابھی کرے گا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. ہم نے ان کے اٹامک انرجی کے جیولوجسٹ، ان کی لیبارٹریز، ان کا سارا کچھ، ہم نے ایس پی ڈی کے، ہم نے سے مراد کہ آپ کی جی میں اور میری ٹیم اچھا اس وقت سے لگے ہوئے پی ایم ایل این کا دور تھا. جی بالکل پی ایم ایل این کے میاں نواز شریف کا دور تھا. تو اس میں آپ کا پروجیکٹ کیا تھا؟ پھر یہاں پہ کیا اسائنمنٹ تھی؟ یہ چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن. اچھا، تو یہاں پہ کام کیا گیا تھا، آپ ایکسپلور کر رہے تھے کہ ہم اپنے طور پہ انڈیجنسلی اپنے وسائل کو، یعنی میں فوکسڈ ہوں جی اس چیز کے اوپر کہ پاکستان کے وسائل کسی غیر ملکی سے شیئر نہ کیے. کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہ بیرک اینڈ گولڈ کی. ٹریڈ ہیں، ہم کوالیفائیڈ ہیں، ہم دنیا کی سب ٹیکنالوجی لا سکتے ہیں، ہم مشینری لا سکتے ہیں. ہماری نیچرل قدرتی وسائل کے اوپر دنیا کے بینک آپ کو اکوٹی، آپ کسی اکوٹی کے اوپر آپ کو پیسے اور ٹیکنالوجی دینے کو تیار ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو رکاوٹ کیا ہے؟ پھر رکاوٹ کیا ہے؟ بیچنے والے باز ہی نہیں آتے. جب باروں بار ڈالر مل جاتے ہیں تو وہ پڑھتے بھی نہیں، پھر 1800 صفحہ کوئی پڑھتا بھی نہیں، پڑھے بغیر دستخط کر. میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں، یہ آپ کا 3 کلومیٹر کا تھا ہول 3، آپ نے 643 اسکوائر کلومیٹر ایریا،
643 سکیر کیوں آدھا بلوچستان کی مائن منرل ساری کیوں لکھ کے دے دی بتائیں اور کوئی جواز دے کتنے عرصے کے لیے دی؟ مجھے کیوں؟ اور جی عرصہ بھی 30 سال کے کتنا مر جائیں گے ہم تمہیں خبر ہونے تک. تو اتنی ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے اتنی. اب بھی روک لیں جو ہو گیا سو ہو گیا. 50% سے اپنے سے 49 نہ ہو جانا. ان سے تو آئی پی بھی نہیں روکے جا رہے تو وہ تو پھر بہت بڑا میری بات غور کیجئے. آج آپ 50% ہیں, آپ برابر پہ ہیں. آپ را مٹیریل ادھر روک کے اس کا انالیسس کر کے دیکھ کے اپنا حصہ لے کے ان کو ان کا حصہ دے سکتے ہیں. ادھر ہی روک لیں. ٹھیک ٹھیک. اگر آپ نے 49% ہو گئے, 1% آپ نے کسی مڈل ایسٹ والے تو پھر کنٹرولنگ شیئر ان کے پاس تو آ جائے. پھر گئے آپ, پھر آپ کی چھٹی ہوگی. پھر باقی ادھر ٹیررزم کبھی بھی بند نہیں ہوگی. آپ کے وسائل بھی. بہت شکریہ جناب, آپ تشریف لائے, بڑی عمدہ بات چیت ہوئی آج جناب. تو سارا یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم بر وقت چیزوں کو ان کو اریسٹ کریں, ٹینڈنسیز کو جو ہمیں ڈکلائن اور ہمیں پستی کی طرف لے جا رہے ہیں. تو اب بھی بے پناہ پوٹینشیل ہے. تو اس میں ابھی ہوپ لیس ہونے کی بجائے ہمیں ہمت کریں اور اپنی سمت صحیح کریں. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.